خواتین و حضرات، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم یہاں ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں یہ پرانی پرانی باتیں اور 1947 کے قصے اور اپنی جوانی کے قصے اور یہ سب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ انہیں شاید کسی جگہ پہ یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ان بچوں سے یا ان دوستوں سے یا ارد گرد کے رشتہ داروں سے ہم یہ بات 20 بار پہلے بھی کر چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات کی جائے کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات مضمر ہے، کیا چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے۔ دیکھیے، اس میں 2-3 ایسے پہلو ہیں جو اگر میرے اور آپ کے ذہن میں ہوں تو شاید ہمیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ ماضی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی سم ہاؤ ایک طرح کا دماغ میں فلٹر لگاتا ہے انسان کے، یعنی کہ اس کے جو دکھ اور جذباتی کیفیات اور خوشی کے لمحات اور ایسے لمحات جس میں انسان نے اپنے آپ کو یا تو بہت ہی کمتر محسوس کیا یا بہت برتر محسوس کیا، یعنی جو ایکسٹریمز ہیں نا جذبات کی، اس کے اندر ایکسپیرینسڈ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کی یادداشت میں گہری چھاپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی دیوار کے اوپر بہت نقش و نگار بنا کے اور اس کے اندر ایک مہر ثبت کی گئی ہو تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ پرومیننٹ ہوتی جائے گی، اور وہ چیزیں جو کہ ہلکی پھلکی لکھی گئی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائیں گی۔ تو ہماری جو یادداشت ہے وہ اسی طرح کی ایک تختی ہے جس کے اوپر کچھ چیزیں تو انگریوڈ ہیں اور کچھ چیزیں بس ایسے ہی آپ سمجھیں کہ پینسل سے لکھی گئی۔ وہ انگریوڈ کرنے والی چیزیں اصل میں وہ جذباتی لمحات ہیں انسان کی زندگی کے جو اس پر گزرے۔ وہ جذبات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ تلخ جذبات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بہت حسین لمحے بھی ہو سکتے ہیں جس پر انسان نے بہت لطف حاصل کیا تھا۔ تو اب ان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ میموری میں بہت شارپ، ہمارا جو دماغ کا حصہ جو یادداشت کا ہے اس کے اندر وہ مہر ثبت ہوئی ہوتی، جذبات کی کیفیت ہوتی۔ تو جب انسان اپنے پیاروں کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ اس کے اندر اس طرح کے جذبات جو ماضی میں انہوں نے ایکسپیرینس کیے تھے وہ انٹائس کرتا ہے یا ریزونیٹ کرتا ہے یا احساس دلاتا ہے ان کا، تو پھر ان کے اندر وہ اس جذبے کے ساتھ ہی پوری ویڈیو ان لمحوں کی اور اس یادداشت کی بھی سامنے چلنے لگتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں ان کی ان باتوں کو سنتے ہوئے اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ کہیں کوئی تلخ جذبہ تو نہیں ہے جو ہم نے ان کے اندر پیدا کر دیا اس وقت، اور اس لمحے وہ جو جذبہ آپ نے پیدا کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی ایک تلخی یاد میں سے واپس آ گئی۔ اور اس پر آپ بہت لطف بھی لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے ان کی کسی حسین یاد، ان کے کسی خوبصورت لمحے کو یاد دلا دیا ہو اپنے کسی جسچر سے، اپنی کسی بات سے، اپنی کسی انداز سے، اور ان کو وہ لمحہ یاد آ گیا ہو جو اتنا ہی حسین تھا جتنا یہ لمحہ ہے۔ تو اس سے شاید آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ آپ کے بڑے پرانی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے حال میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو جب آپ کے حال میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ بیت ہی نہیں رہا، صبح دوپہر شام ایک سی ہے، سوموار اور منگل، اتوار اور ہفتہ ایک سا ہی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ یکسانیت جب ہوگی ایک دن کی انسان کے ارد گرد تو پھر وہ ان لمحوں میں کھو جائے گا جن لمحوں میں یکسانیت تھی ہی نہیں اور بہت مد و جزر تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ان مد و جزر کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ دوسری وجہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ آپ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماضی کی تو وہ ایک شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے آج میں یکسانیت ہے، تو پھر کیوں نہ ایسا کر لیا جائے اس وقت کہ ان کی اس یکسانیت کو توڑا جائے، ان سے کہے کہ ہاں یہ بات تو آپ کیجئے لیکن چلیں باغ میں ٹہل کے یہ بات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ وہ باغ کے ارد گرد جو حسین چیزیں انہیں دکھائی دے رہی ہوں گی یا چرند پرند دکھائی دے رہی ہوں گی ان کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں گے، اور شاید حال میں جو ان کے ایک تغیر آیا ہے یا تبدیلی آئی ہے آپ کے جیسچر کی وجہ سے وہ حال کا ذکر کرنے لگیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات اس پر غور کرنا بھول جاتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حسین
لمحے کسی بھی شخص کی زندگی کے اس وقت، یا اس کی جو بیسٹ فارم ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جس وقت بچوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے. وہ ہمارے بڑوں کا اب رابطہ ہمارے بچوں سے ذرا کٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے بچے چونکہ اس سے زیادہ ایکسائٹنگ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ان کو لطف دے رہی تھی، سونی اسٹیشن اور ویڈیو گیمز اور پب جی اور یہ جانے کیا کیا، تو وہ ان چیزوں میں چونکہ کھوئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو اپنے دادا کی اور اپنے نانا کی وہ باتیں جو کہ گھوڑوں کے بارے میں اور ہاتھیوں کے بارے میں اور پرانی گاڑیوں کے بارے میں اور گاؤں کی زندگی کے بارے میں ہوتی، وہ ذرا کم ایکسائٹنگ لگتی. تو اگر ان کو اس بارے میں کنونس کیا جائے کہ چلو ایسا کرو کہ اپنے دادا یا نانا کو یہ ویڈیو گیم سکھاؤ، چلو ذرا پب جی ان کو بھی تو کر کے دکھاؤ کیسے ہوتا ہے. یہ جو اس کے اوپر جو گیم کھیلتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہیں اس کے اوپر، مجھے تو سب کے نام بھی نہیں آتے ہیں، چلو یہ ذرا نانا کے ساتھ کھیل کے دیکھو یا نانی کو. اب وہ کیا کریں گی پہلے، جیسے آپ نانی کو کہیں گے ہاں نہیں میں کہاں کمپیوٹر کر سکتی ہوں، میں کہاں ٹیلی فون پر. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت یہ بچہ انہیں ایک دفعہ فیس بک سکھا دے گا اور اس کا لطف دے دے گا کہ یہ دیکھیے فیس بک پر یہ آپ کی وہ سہیلی وہ جو یہاں سے پاکستان سے کہیں دور چلی گئی ہے، اس کے ساتھ آپ باتیں کریے، آئیے میں آپ کو بھی لا کے دیتا ہوں. تو یہ جو بچے کا اور اس گھر میں بڑے کا ایک رشتہ آپ قائم کریں گے، یہ اصل میں ماضی اور مستقبل کا رشتہ ہے جو اس حال کو حسین کر دے گا. تو ہمارے لیے رشتوں میں اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہم مستقبل کو ماضی کے ساتھ جوڑ دیں اور اس سے حال کو حسین کر لیں.